آج ہمارے کردار کی پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد یا تو الزام ابلیس پر ڈال دیتے ہیں یا یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ہی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے لیے یا تو ناکامی کی راہ چنیں یا کامیابی کی راہ چنیں۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم تقدیر کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں علامہ اقبال ابلیس اور خدا کے درمیان مکالمے کے ذریعے ہمیں ہماری اس کردار کی پستی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ ابلیس خدا سے کہتا ہے، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، کہ اے میرے مالک، اے خالق کائنات، مجھ کو آدم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ تو کیا ہے، وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، وہ تو اس زمان و مکان کی قید میں رہنے والا ایک انسان ہے، وہ تو اس زمان و مکان کی قید میں رہنے والی ایک مخلوق ہے۔ مجھے اس آدم، اس مٹی کے پتلے سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ تو میری دشمنی کے لائق ہی نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے دشمنی کروں، بلکہ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا۔ میں جس کو تو نے تکبر کہا ہے، کیا تجھے لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں تیرے سامنے صاف لفظوں میں تیرے حکم کی تعمیل سے انکار کر دوں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، بلکہ ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ ہاں، جو میں نے یہ انکار کیا ہے یہ تو تیری مشیت میں تھا۔ تو پہلے سے ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو نے تو پہلے ہی میرا سجدہ نہ کرنا مشیت میں لکھ دیا تھا، یعنی میری تقدیر میں تو نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کی بات، کہ اے ابلیس تجھ پر یہ راز کب کھلا؟ تو نے جو یہ انکار کیا، تو نے جو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تجھ پر یہ راز کب کھلا؟ تجھے اس بات کا پتہ کب چلا؟ انکار سے پہلے پتہ چلا یا انکار کے بعد پتہ چلا؟ تو اس پر ابلیس کہتے ہیں، بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود، کہ اے خالق کائنات، اے قادر مطلق، تیری ذات وہ ذات ہے جس کی تجلیات سے ہر وجود اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ مجھے یہ انکار کے بعد معلوم ہوا کہ تیری مشیت میں ہی نہیں تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر، باقی فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ پستی یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر باقی فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ پستی یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، یعنی اس کی کردار کی پستی نے اسے یہ دلیل، اسے یہ بہانے بنانا سکھائی۔ اس کے کردار میں جو پستی ہے، اس کی فطرت میں جو پستی ہے، اس نے اس کو سکھایا ہے یہ دلیل بنانا، یہ بہانے بنانا، اور کہتا ہے کہ تیری مشیت میں میرا سجدہ کرنا نہ تھا، اور یہ مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ تو نے میری تقدیر میں آدم کو سجدہ نہ کرنا لکھا ہوا تھا۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، یہ اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے رہا ہے، یعنی میں نے جو اسے اختیار دیا تھا، میں نے تو اسے اختیار دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کرے یا نہ کرے، یہ تیری مرضی ہے، میں نے تو اس کو اختیار دیا تھا، لیکن اس نے اس میں کیا چنا؟ انکار کرنا چنا، اور اب یہ اس آزادی کو، اب یہ اس اختیار کو مجبوری کا نام دے رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو نے میری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، یہ ظالم اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے رہا ہے اور اپنے اختیار کو جبر کا نام دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر جبر کیا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی چیز تو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو ابلیس کی طرح گناہ کرنے کے بعد اس کا الزام یا تو ابلیس پر ڈال دیتے ہیں، یا تو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، یا تو یہ کہہ کر ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ کوئی انسان جب ناکام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا، حالانکہ ہمیں تو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے لیے کامیابی کی راہ چنیں یا ناکامی کی راہ چنیں۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم انسان صرف دوسروں پر نہیں کرتا، بلکہ انسان ظلم خود پر بھی کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو غلط چیزوں میں دھکیل دیتا ہے، اپنے وجود کو غلط کاموں میں لگا دیتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم کرنا، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھا ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ اپنے ساتھ کیا کرے گا، کیا یہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا یا یہ اپنے ساتھ رحم کرے گا۔ حالانکہ ہم
آج کے انسان، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کرنا اختیار کر لیا ہے۔ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم گناہ کرنے کے بعد یہ اس بات سے دور ہو جاتے ہیں کہ یا یہ تو ابلیس نے مجھ سے کروایا ہے، یا تو میری تقدیر میں ہی پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو ابلیس کر رہا ہے، اور یہ ہماری کردار کی پستی کو دکھاتا ہے، یہ ہمارے کردار کی کمتری کو دکھاتا ہے، یہ ہمارے کردار کی پستی کو دکھاتا ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے ہم تو اسفل سافلین سے بھی نیچے گر گئے، ہم تو اس سے بھی نیچے گر گئے، ہم نے اپنے کردار کو اس سے بھی نیچے گرا دیا کہ ہم اپنی ناکامی کو اب دوسروں پر ڈال دیتے، ہم اپنی ناکامی کو اب اللہ کی مشیت بنا لیتے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ انسان ظلم ہمیشہ دوسروں پر نہیں کرتا، بلکہ انسان ظلم خود پر بھی کرتا ہے، اور اس ظلم کرنے سے بچیں، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، بلکہ آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے، اس کو صحیح راہ میں استعمال کرے، اور اس اختیار سے اپنے لیے کامیابی کی راہ اختیار کرے۔